السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں کہ جو بات رہ گئی تھی یعنی مکمل نہیں ہو پائی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے امید کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اس ویڈیو کو بھی بغور سماعت فرمائیں گے۔ اور جو پچھلی بات تھی کہ ایک رئیس انسان تھے جن کا نام سلیمان الہاشمی تھا، وہ رئیس انسان تھے اور شراب نوشی میں ان کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ پھر ایک دن ان کو ایک بزرگ کی آواز سنائی دی جو مسجد میں قرآن شریف تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو پکڑ کر لاؤ۔ اس کے خدام اس کو مسجد سے پکڑ کر اس کی مجلس میں لے آئے۔ تو پھر ان فقیر نے ان رئیس کو کیا کیا، کچھ جنت کی باتیں بتائی اور کچھ جہنم کی باتیں بتائی۔ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی تھی کہ انہوں نے جنت کی بھی بشارتیں سنائی اور جہنم کی بھی باتیں بتائی کہ جہنم میں کس طریقے سے انسانوں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو غور کرنے والی اور سننے والی بات یہ ہے، کیا اس فقیر نے اس رئیس نے اس فقیر کی بات مانی یا نہیں مانی، فقیر کی بات پر عمل کیا یا نہیں کیا، کیا کیا؟ اس بات کا آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں پورا مکمل پتہ لگ جائے گا۔ امید ہے آپ ویڈیو بغور سماعت فرمائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اللہ اللہ۔ بس دل پر چوٹ لگ گئی۔ بس اللہ نے قبول کر لیا انسان کو، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو قبول کر لیتا ہے پھر اس کو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ فقیر ہے یا امیر ہے، یہ کوٹھیر میں رہنے والا ہے یا جھونپڑی میں رہنے والا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے اور کسی کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بس جب ان فقیر نے اس رئیس کے سامنے، اس مالدار کے سامنے کچھ باتیں بیان کی کہ جنت میں اتنی نعمتیں ملیں گی اور جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا، تو اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگ گئی اور اس نے فقیر کی باتیں سنی، فقیر کو گلے سے لگایا اور چلا کر رویا اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا کہ ہائے ہائے میں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی کس طرح گزار دی، کہاں کہاں گزار دی، کوئی پتہ نہیں چلا میری جوانی۔ اس کو بہت افسوس ہوا کہ تو نے اپنی زندگی کے 27 برس ایسے گزار دیے کہ جن میں تو نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ اپنی حالت پر روتا رہا اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا بس۔ اور جب اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں پھر اس کو ہر طرح کی یعنی اس کو جو بھی دقت ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو سب معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور اپنا وہ سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کی، غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی، یعنی موٹا لباس پہننا شروع کر دیا اور جو کی روٹی کھانا شروع کر دی۔ یعنی پہلے کتنی آسائشوں میں رہتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو پھر کیا کیا، اس نے موٹا کپڑا پہننا شروع کر دیا اور جو کی روٹی کھانی شروع کر دی۔ تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے۔ اللہ اکبر، اتنا مشہور ہو گیا وہ شخص، اتنا اللہ والا بن گئے وہ شخص کہ بزرگ بھی، اللہ والے بھی اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس آنے لگے اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کے اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے کہ اتنی نہ عبادت کیا کرو،
اتنی نہ مشقتیں برداشت کیا کرو۔ اتنا زیادہ انہوں نے یعنی مشقت کا بوجھ اپنے اوپر ڈالے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اس کو سمجھاتے تھے کہ حق تعالی شانہ نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی ایسی، ہم تھوڑا سا عمل کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دیں گے؟ ہم کو بہت سارے ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ مگر وہ کہتا کہ دوستو میرا حال مجھ کو ہی معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا کہ میرے مولا میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئی جن میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہیں کہ کچھ بھی نہ کمایا۔ اللہ وہ روتا تھا اور اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ میں نے یعنی تیری نافرمانیوں میں پتہ نہیں کتنی راتیں گزار دی اور مجھے آپ کا خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے۔ یعنی روتا اپنی گناہوں کو یاد کرتا اور روتا اور آنسو بہاتا۔ میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہیں یعنی کہ کچھ بھی نہ کمایا اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے اور مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ روتا گڑ گڑاتا اور اللہ تعالیٰ سے فرماتا تھا کہ اللہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کر سکوں، بلکہ میں تو اس چیز کو ہی کر سکتا ہوں کہ تو اپنے رحم مجھ پر فرما، اپنا کرم مجھ پر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا۔ پہلے کیسی زندگی تھی ان کی کہ ایسا آشائش میں، راحت و آرام میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، عیش پرست میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قبول کر لیا پھر اتنا مجاہدہ کیا کہ بزرگ لوگ ان کے پاس آتے اور فرماتے کہ اتنی عبادتیں نہ کیا کرو، اتنی مشقتیں نہ اٹھایا کرو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، رحم فرما دیتے ہیں، جلد بخش دیتے ہیں، آپ اگر تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ نواز دیں گے۔ لیکن وہ پھر بھی مشقتیں برداشت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے کہ اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں سبق حاصل ہوا ہے کہ ہم بھی اگر گناہ گار ہیں، ہم سے بھی ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم بھی انسان ہی ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں، ہم بھی انسان ہیں اور ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسی یعنی بات پیش آ جائے کہ جس سے آخرت میں شرمندہ ہونا پڑے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کو معاف فرما دے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرما دیں گے اگر انسان کی پکے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی نیت ہوتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سمجھنے میں جو بھی غلطی ہو گئی اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔